الرحمن الرحیم صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 7 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور والد کا نام عفان ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 ماہ چھوٹے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے والے چوتھے شخص ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی تھی۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ان سے کر دی۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ اور مدینہ دونوں کی ہجرت فرمائی۔ جس طرح آپ صحابہ کرام میں بہت مالدار تھے، اسی طرح سب سے زیادہ سخی اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ اس طرح آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ اونچے اونچے پہاڑ کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر بچھایا، پھر اس پر بڑے بڑے پہاڑ ایسی حکمت سے گاڑے کہ اس کا جتنا حصہ زمین کے اوپر ہے اس سے کہیں زیادہ زمین کے نیچے ہیں۔ ان پہاڑوں نے زمین کو ہلنے سے روک رکھا ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین پر اتنے زلزلے آتے کہ زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے زمین کو پہاڑوں کی کیلوں سے باندھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو کیلے نہیں بنایا؟ یقیناً یہ سب ہماری ہی کاریگری ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، دین میں نماز کی اہمیت۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ باوضو ہونے کے باوجود ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے، اور ہم لوگ کئی نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، آپس میں صلح کرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ نماز، روزہ، صدقہ سے بھی بڑھا ہوا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرانا، اور آپس کا اختلاف تو دین کو تباہ و برباد کر دینے والی چیز ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں علم کو ذریعہ معاش بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس علم کے ذریعے اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کی جاتی ہے، اگر کوئی آدمی ایسے مبارک علم کو صرف دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کی غرض سے سیکھے گا تو کل قیامت کے دن ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی محبت اور آخرت کی بربادی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنے آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا۔ تو تم لوگ باقی رہنے والی آخرت کو ختم ہونے والی دنیا پر ترجیح دو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کا خطرناک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ دن قابل ذکر ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں سب گھبرا جائیں گے، مگر خدا جس کو چاہے گا وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سب عاجز بن کر حاضر ہوں گے، اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر یہ خیال کرتے ہو کہ یہ جمے رہیں گے، حالانکہ وہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دبلے پن کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت کرنے کا ارادہ کیا تو میرے دبلے پن کا علاج کرنے لگی، مگر کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔
پھر میں نے ترک حجور کے ساتھ ککڑی کھانا شروع کیا تو میں معتدل جسم والی ہو گئی، یعنی دبلا پن دور ہو گیا۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر جو احسان کیا ہے ان کو یاد رکھو، اور اس کا یہ احسان بھی یاد کرتے رہو کہ اس نے تم پر کتاب یعنی قرآن اور عقل و حکمت کی باتیں اتاری تاکہ ان کے ذریعے تمہیں نصیحت فرمائے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقین جانو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔